کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ گھر کے افراد میں باہمی اتفاق کا وظیفہ۔ اکثر ہمارے ویورز لسنرز آپ ہم سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے ناچاقیاں ہیں ان کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں، تو یہ دو وظائف ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے، والدین، اولاد، تمام رشتہ داروں، تمام فیملی، گھر کے تمام افراد کے درمیان اتفاق، اتحاد اور محبت کے لیے۔ تو ان دونوں وظائف کو لازمی آپ اپنے معمول میں شامل کیجئے، انشاءاللہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب افراد خانہ، گھر کے افراد، اگر وہ نماز، تلاوت کلام پاک، وضو، پاکی، ناپاکی، ان معاملات سے، پاکی سے دور رہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس وقت پھر شیطانی اثرات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا یہ بھی شیطان کرواتا ہے، اور بالخصوص جو طلاق ہوتی ہے یہ ایسا عمل ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، دیگر شیطانوں کو، جو بڑا شیطان ہے وہ ان کے ذمہ روزانہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم پھیل جاؤ اور تم لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرو، مختلف شرارتیں کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر جب ان سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کروایا، فلاں برائی پر آمادہ کیا انسان کو۔ شیطان ہر ایک سے خوش ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جو یہ آ کر رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی، جدائی ڈلوا دی، طلاق کروا دی، تو شیطان اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اتنا یہ یوں سمجھیے کہ شیطانی عمل ہے لوگوں کے درمیان نا اتفاقی، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا اور طلاق تک کی نوبت تک لے جانا، تو یہ شیطانی عمل ہے بغیر کسی وجہ کے اور بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو اس حوالے سے تمام گھر کے جو افراد ہیں ان میں محبت رہے، اتفاق رہے میاں بیوی کے درمیان۔ تو یہ دو وظائف ہیں، ان کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ سب سے پہلا، 40 روز تک بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد، 40 روز بغیر ناغے کے عشاء کی نماز کے بعد اگر سورہ کہف کی آیت مبارکہ 10 کو 110 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ کہف 15ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 110، اس کی آیت مبارکہ 10، سورہ کہف کی آیت مبارکہ 10 کو 110 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر تمام گھر والوں کی باہمی آپس میں ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، باہمی اتفاق، اتحاد، پیار، محبت ہوگا۔ ساتھ اول آخر یہ کوشش کریں کہ درود پاک تعداد میں لازمی پڑھیں۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ کچھ یوں، جب ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے، غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان پیدا فرما۔ تو بس یہ آیت مبارکہ 10 سورہ کہف کی 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور 40 روز تک بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل جاری رکھیں۔ پھر سب گھر والوں کے لیے دعا بھی کریں، باہمی ہم آہنگی کی، بھائی چارے کی، پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کی۔ انشاءاللہ گھر میں اتفاق، اتحاد ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، سکون ہوگا، محبت ہوگی۔ دوسرا وظیفہ گھریلو ناچاقی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں
اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مانع یہ بھی کم از کم 24 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں، یا مانع اس کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سبھی گھر کے افراد میں باہمی محبت ہو، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت ہو تو کثرت سے میاں بیوی دونوں اور گھر کے تمام افراد یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر جمعرات کا دن آئے تو یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو، یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو یہ 1001 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر تعاقدات میں درود پاک پڑھیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، سبھی گھر والے کھائیں پئیں وہ چیزیں، انشاءاللہ آپس میں باہمی محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، بھائی چارہ ہوگا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں گھر کے افراد میں باہمی اتفاق و اتحاد، محبت، گھر کا سکون، گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، گھر میں انشاءاللہ سکون ہوگا۔ اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔